سے جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ آج اس ہفتے کا تیسرا ورکنگ ڈے ہے، بروز بدھ۔ آج 14 تاریخ ہو گئی ہے، 14 ستمبر۔ تقریباً اس مہینے کا آدھا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جو کوارٹر کہلاتا ہے، یعنی فورتھ کوارٹر، آخری کوارٹر ہوتا ہے سال کا، وہ اسٹارٹ ہو جائے گا 1 اکتوبر سے۔ اور 1 اکتوبر سے ہمارے پاس بہت ساری خبریں بھی شروع ہو جائیں گی کہ چائنا میں تعطیلات کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور مختلف خبریں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن اس سے قبل ہمارے پاس 21 ستمبر اور 22 ستمبر کو سب سے بڑی رپورٹ جس کا ہر 45 دن کے بعد انتظار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے امریکہ کی فیڈرل ریزرو بینک کی رپورٹ، جو کہ 21 اور 22 سپٹمبر کو شائع کی جائے گی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ بلکہ 30 اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ کل بروز منگل ہمارے پاس ایک بہت بڑی رپورٹ آئی کنزیومر پرائس انڈیکس کی، جس کا اظہار، جس کے بارے میں نے بتانا شروع کر دیا تھا صبح سے اور دوپہر 12 بجے سے، کہ کل امریکہ کی ایک بہت بڑی رپورٹ جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہا جاتا ہے، اور وہ تمام کی تمام پازیٹیو انڈیکیشن دے رہی ہے۔ مارکیٹوں میں تیزی کی خبریں ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ رپورٹ شائع ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بازاروں میں تیزی آئے گی یا مندی۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رپورٹ کے آنے سے قبل اس کی فور کاسٹ اویلیبل ہوتی ہے اور لوگ اس پر تجزیے اور اپنے تبصرے پیش کرتے رہتے ہیں، اور کل کچھ ایسا ہی ہوا کہ جناب یہ بتایا جا رہا تھا کہ امریکہ کی کنزیومر پرائس انڈیکس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ پازیٹیو رہیں گے، اور کچھ ایسے ہی صورتحال ہوئی جب مارکیٹوں میں اس کے نتائج سامنے آ گئے کل شام 5:30 پر۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، چونکہ کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ ہمارے پاس آئی وہ تقریباً 40، 45، 42 سال کی بلند ترین سطح پر آئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جس طریقے سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سلسلہ مستقل برقرار رہنے کی امیدیں دکھائی دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس نمبرز کے آنے کے بعد یہ باتیں ہونے لگی کہ جناب امریکہ اگلے ہفتے جو ان کا انٹرسٹ ریٹ کی میٹنگ ہے 21 سپٹمبر کو، اس میں اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا، اور 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ کا اضافہ جو ہے وہ مستقل تیسری یا چوتھی بار یہ بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی ایک پینک کریشن ہوئی، اور اس میں لوگوں نے اپنے شارٹ سیلنگ شروع کر دی۔ ماں سوائے سونے اور چاندی میں اتنی زیادہ گراوٹ دیکھنے میں نہیں آئی جتنا زیادہ ہم نے یورو، اسٹرلنگ، جاپنیز ین، سوئس فرینک کرنسی آئٹم کو دیکھا کہ وہ ملٹی منتھس، ملٹی ایئرز کے لوئسٹ لیول پر آ گئے، اور مارکیٹوں میں مستقل زوال یعنی نچلی سطحوں پر سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اور کل نہ صرف کرنسی مارکیٹ میں بلکہ ہم نے جو امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز ہیں S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، وہ بھی گراوٹ کا شکار رہے، اور نہ صرف وہ 2 اور 3% نارملی ہم نے دیکھا ہے گرتے ہیں۔ مارکیٹوں میں کل تقریباً 5% گراوٹ آئی، 5% اٹس ٹو مچ، یعنی S&P کی مارکیٹ تقریباً 200 پوائنٹس فال ہو گئی، 1000 پوائنٹ ڈاؤ جونز کی مارکیٹیں گریں، اور تقریباً 700-800 پوائنٹ نیسڈیک کی مارکیٹیں فال ہو گئیں۔ تو یہ سلسلہ آج تھوڑا سا تھما ہے، اور کل جس طریقے سے ایک طوفانی کیفیت والا یہ ڈیٹا تھا، یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس کا، اور جو ایک طوفان برپا کر کے مارکیٹوں میں چلا گیا، لیکن آج صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹوں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے، تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے، کرنسی مارکیٹ ریکور کر رہی ہیں، سونے چاندیوں میں ریکوری آئی ہے، آئل کی مارکیٹ میں ریکوری آئی ہے، اور اسٹاکس بھی ریکور ہو رہے ہیں۔ آج اس کے ریکور ہونے کی وجہ آج یہ بتائی جا رہی ہے کہ ارلی مارننگ یعنی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ایک کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آئی برطانیہ کی، جو کہ برطانیہ ہم دنیا کی 6ٹھی اور 7ویں بڑی اکانومی تصور کرتے ہیں۔ اس کی جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ آئی وہ 10.2 فورکاسٹ کی جا رہی تھی، لیکن وہ آئی ہے 9.9%، جو کہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، اگر امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ انڈیکیشنز ہمیں آ رہی ہے کہ امریکہ کا اگر یہ کہا جائے کہ وہ 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، تو یہاں پہ آج ہمیں یہ فیلنگز ہیں اور یہ رپورٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ امریکہ 75 بیسس پوائنٹ کی جگہ وہ 50 بیسس پوائنٹ محض انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے۔ تو اس بیسس پہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے جب مارکیٹیں اوپن ہوئیں، یورپ کی مارکیٹ اور جو گلوبیکس امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز ٹریڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ریکوری کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کرنسیز اور اسٹاکس اور گولڈ، سلور اور آئل کی مارکیٹیں ریکور ہو رہی ہیں، اور مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان دوبارہ سے واپس آ رہا ہے۔
بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ نمبرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑا غور سے ان کو واچ کرنا پڑتا ہے اور انہی بیسس پہ مارکیٹ موو کرتی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو رپورٹ ہمارے پاس آئے گی 5:30 بجے، PPI جس کو پروڈیوسر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اور یہ بھی افراط زر کی ایک دوسری رپورٹ ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مقابلے میں کم درجے کی ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو بہرحال آج بھی مارکیٹیں 5:30 بجے موو کر سکتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہی بات دہراؤں گا کہ آج مارکیٹوں میں وہ اتار چڑھاؤ ممکن نہیں ہوگا جو کہ کل ہم نے دیکھا۔ تو بہرحال آج ہمارے پاس برطانیہ کی بھی اچھی رپورٹ آئی، کنزیومر پرائس کے نیچے آنے پہ اسٹاکس مارکیٹوں میں ریکوری آ رہی ہے۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے پاس انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی رپورٹ بھی آئی ہے کروڈ آئل کے حوالے سے، اس کو ابھی آپ تفصیلی جائزہ لے سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر جا کر، اور ہمارے پاس جو ڈفرینٹ رپورٹس ابھی آئی ہیں وہ انڈسٹریل پروڈکشن کی ہے جو کہ یورو زون کی رپورٹ ہے، وہ بھی نسبتاً بہتر آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹوں میں تھوڑی سی ریکوری آ رہی ہے۔ اور آج شام 7:30 بجے کروڈ آئل انوینٹری بھی آئے گی، اس کو بھی بغور اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب کروڈ آئل کی انوینٹری جو فور کاسٹ ہمارے پاس ہے کہ پلس آ رہی ہے یا مائنس آ رہی ہے، اس پہ نارملی مارکیٹیں زیادہ اس پر افیکٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی رپورٹس جو کہ پچھلے 6-7 مہینے سے ہے کہ جناب روس نے یوکرین کے اوپر جو اٹیک کیا ہے اس کا زیادہ انحصار ہے کروڈ آئل کی مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہونے پر۔ اور اسی طریقے سے سونے چاندی کی قیمتوں میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یا کہیں پہ کنونشنل وار کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں سونے چاندی اور پیلیڈیم اور پلاٹینم کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو ڈفرینٹ خبریں ہمارے سامنے آئیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ روس پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے، یوکرین میں جو جنگی کیفیت پچھلے 6-7 مہینے سے جاری تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور بہت سارے جو پوائنٹس تھے، جو ٹیریٹریز تھیں وہ روس نے خالی کی ہیں، اور یوکرین کی طرف سے اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹائیں۔ تو بہرحال اس پہ ہم مزید دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو کہ سردیوں کی آمد ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس تقریباً 70-80% جو انرجی سیکٹر کی پروڈکشن ہے، انرجی سیکٹر کی جو سپلائی ہے وہ روس کرتا ہے پورے یورپ کو۔ تو اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس حوالے سے تیل کی قیمتیں کیا واپس نیچے کی طرف آ سکتی ہیں اگر روس یوکرین سے بیک آؤٹ کرتا ہے۔ بیک آؤٹ تو ایک بات، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا روس اس بات پہ آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ انرجی سیکٹر کی جو سپلائی ہے وہ ریسٹ آف دا یورپ کو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس 3 مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ روس نے یہ کہا کہ جناب اگر یورپ کو پیٹرول اور انرجی سیکٹر کی سپلائی کی ضرورت ہے تو وہ رشین روبل میں پیمنٹ کرے، یورو کرنسی میں پیمنٹ نہیں کرے۔ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جناب اگر روس یوکرین سے بیک آؤٹ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ جو انرجی سیکٹر کی سپلائی کا جو ایشو ہے، جو سپلائی کرنچ کی بات کی جا رہی تھی، وہ سپلائی کرنچ بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ روس کے نہ دینے پہ، پروڈکشن کو اور سپلائی نہ دینے پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی واقع آ سکتی ہے۔ بہرحال اس پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ پیٹرول کے حوالے سے اور انرجی سیکٹر کے حوالے سے کیا کچھ رپورٹ آ رہی ہے، انٹرنیشنل IEA کی رپورٹ کیا آئی، اور یوکرین اور روس کے مابین کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال آج ہمارے لیے سب سے بڑی رپورٹ ہوگی پروڈیوسر پرائس انڈیکس، جو کہ شام 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شائع کی جائے گی۔ اس پر بازاروں میں اتار چڑھاؤ ممکن ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور احتیاط سے کام لیں، اور آپ جو بھی چاہے آپ جو فوریکس میں یا جو پلیٹ فارم پر ٹریڈ کرتے ہیں یا فزیکل ٹریڈ کرتے ہیں یا مارجن ٹریڈ کرتے ہیں، آپ اپنے نقصان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اپنے کام کریں، کیونکہ بڑی رسکی مارکیٹ ہے، کیپٹل مارکیٹ، آپ کا ہول کیپٹل اس میں لوز ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی کام کریں آپ اپنے پہلے نقصان کو باندھیں، اس کے بعد کوئی کام کریں، چاہے وہ فزیکل ٹریڈنگ ہو یا مارجنل ٹریڈ ہو۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا۔ شام 5:30 بجے تیار رہیے گا کل کی طرح کہ آج مارکیٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ آپ جوائن کریں تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ تھینک یو۔ خدا